فواد تھکا ہارا واپس آیا تو آتے ہی بستر پہ اپنے شہزادے کے ساتھ لیٹ کر کھیلنے لگا۔ زریاب اسے فہم کے ساتھ کھیلتے دیکھ رہی تھی، اس وقت وہ کوئی اور ہی فواد لگ رہا۔ فواد نے فہم کے ننھے ننھے پاؤں چومے۔ ایسے کیا دیکھ رہی؟ فواد آبر اچکا کر زریاب کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ بیچاری ہڑبڑائی، کچھ نہیں سائیں، فہم کے ساتھ کھیلتے اچھے لگ رہے ہیں، یہ بالکل آپ کی کاپی ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ ہاں تو میرا بیٹا مجھ پڑھ ہی جائے گا، وہ مان سے بولا۔ زریاب کا دل ڈرا۔ صرف شکل و صورت میں سائیں وہ جلدی میں بول کے، لیکن غلطی کا اندازہ اسے بولنے پر ہوا۔ کیا کہا تو نے؟ وہ فہم کو بیبی کارٹ میں ڈالتا بولا کہ کچھ نہیں سائیں۔ وہ ڈر گئی۔ بہت دنوں سے علاج نہیں ہوا، تیری زبان نکل آئی۔ وہ اسے بالوں سے بیڈ پر پٹا تھا، اس پر جھکا وحشی درندہ بنا ہوا۔ زریاب کی دبدبی سسکیاں گونجی، مگر فواد جیسے درندے کو بلا کیا پرواہ تھی۔ فہم کے رونے کی آواز پہ وہ زریاب پر نفرت بڑی نگاہ ڈالتا لمبے لمبے ڈگ پڑتا بڑھ گیا۔ زریاب نے دوپٹہ اڑا فہم کو اٹھائے، اسے چومنے لگی۔ تمہارے علاقے میں فواد سائیں کی پرچھائی بھی نہیں پڑنے دوں گی۔ فہم تم زریاب کے بیٹے بنو گے اور تو کی عزتیں کرنے والا ہوگا میرا بیٹا۔ ماہی پریگننسی کے آخری دن چل رہے تھے۔ نوشین روز اسے احتیاطی تدابیر بتاتی، ضیاء تو اسے آنکھوں سے دور ہونے نہیں دیتا۔ وہ گرم بستر میں ضیاء کے بازو کے حصار میں محو غرق بچوں کے نام سوچنے میں مصروف تھی۔ جان کیا سوچ رہے ہو؟ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بولا۔ بچوں کے نام؟ اس کے جواب پر ضیاء مسکرایا۔ پھر کیا سوچا؟ نام مجھے تو بیٹی چاہیے تمہاری اجازت؟ اس کا ناک دباتا شرارت سے گویا ہوا مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے چھوٹی چھوٹی گڑیا۔ وہ بھی خوشی سے، وہ بھی جوش سے بولی۔ معروف میرا نام ہے تو اس کا معروش مطلب چاند کا ٹکڑا۔ وہ جوش سے بولی۔ واہ ماہی کمال۔ وہ داد دینے لگا۔ ماہی کی مسکراہٹ تھمی، اس نے پیٹ پر ہاتھ کا۔ کیا ہوا؟ اچانک ٹھنڈک میں اس کا بھیگا چہرہ دیکھ پریشان ہوا۔ ضیاء پین ہو رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں درد کی وجہ سے پانی امڑا۔ ضیاء پریشان ہوا؟ ایسے کیسے؟ ابھی تو 2 ہفتے باقی تھے، کلینک 2 گھنٹے کی مسافت پر تھی جو اب تک بند ہو گئی ہوتی۔ وہ ماہی کو دلاسا دیتا باہر بھاگا۔ ایک ہیلتھ وومن کا گھر ہی پاس تھا جو اب کام آ سکتی تھی۔ ضیاء بھاگا۔ اللہ نے مدد کی کہ وہ خاتون اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر اس مشکل لمحے میں آ گئی۔ ماہی پریشان ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ درد میں وہ اسے چھوڑتا باہر چکر کاٹنے لگا۔ اللہ سے مسلسل دعائیں مانگ رہا تھا، کہیں زندگی کے کھو جانے کا خوف تھا۔ اچانک یوں طبیعت کیسے خراب ہوگی؟ گھنٹے بعد وہ عورت نازک وجود کو، جس کے گلابی گالے بڑے بڑے سے آنکھیں گویا پڑی ہو، ضیاء کے ہاتھ میں تھما گئی۔ ضیاء نے اذان دینے کا فریضہ خود ہی انجام دیا۔ معروش تم تو واقعی چاند کا ٹکڑا۔ وہ جا بجا چومتا بولا۔ معروف کو سلامت دیکھ کر اس کا دل تو بنگڑا ڈالنے کو کر رہا تھا۔ اسی خوشی میں خاصی رقم اس نے دائی کو بھی دی تھی۔ نوشین کو خبر کہ جو انسان چیزوں کو انا و ضد کا مسئلہ بنا لیتا ہے نا، وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتا، کیونکہ وہ اسے صحت تنے کی طرح بن جاتا ہے جو ہوا میں کھڑے رہنے کی کوشش کرتا ہے اور کھڑا تب تک ہی رہ پاتا ہے جب تک ہوا اس کے حق میں ہے، اور جلد ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کو لچک دار ہونا چاہیے، اپنی غلطیوں پر جھکنا سیکھ لینا چاہیے، انسان کی صحت کے لیے مفید رہتا ہے۔ ظاہری غذا پھل کے ساتھ ساتھ روحانی غذا بھی ضروری ہے۔ فواد نے ماہی کو انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، اس لیے وہ آج تک زریاب کے ساتھ خوش ہی نہیں رہ سکا تھا۔ جو چیز پاس نہیں، اس کی طلب میں پاس پڑی خوشی کو بھی انجوائے نہیں کر پایا۔ اس کا اندازہ اسے ابھی نہیں دیر سے ہونا تھا۔ شاہد دان نکالتا فواد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سائیں جی خوشخبری ہے؟ وہ چالاکی سے بولا۔ کیا خبر؟ اس کا زریاب کی وجہ سے موڈ بگڑا ہوا تھا، اس لیے اس نے شاہد کی ہنسی پر غور نہیں کیا۔ سائیں ماہی بی بی کا پتہ لگ گیا، اس کی باپ افا بچوں کا پکی خبر دے رہی ہونا۔ اس نے آبرو اچکا۔ بالکل پکی خبر سائیں، وہ اپنے شوہر بیٹی کے ساتھ سکردو میں رہ رہی ہے۔ اس کی باپ فواد کا دماغ گھما، لفظ بیٹی پہ وہ آگ بگولا ہوا۔ اس کا مقصد اسے اس کے شوہر سے طلاق دلوانے کے بعد اپنا بنانے کا تھا، مگر وہ اپنے شوہر کو سارے حق دیے بیٹھی تھی، وہ اس کی اولاد کی ماں بن چکے تھے۔ شاہد اسے ساری تفصیل بتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس کے ٹھنڈے ریئیکشن پر شاہد چونکا، وہاں سے بڑھتا ضیاء گھر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر عش عش کرنے لگا، کیونکہ جس انداز میں ماہی نے معروش کو پکڑا تھا، یہ بات ضیاء کو روشی کی پیدائش کے بعد پتہ چلی کہ ماہی کو صرف بچوں کا شوق پالنے کے معاملے میں وہ اناری، اسے بچوں کو ٹھیک سے اٹھانا نہیں آتا۔ اس لیے ضیاء آج کل 2 بچے پال رہا تھا، ایک ماہی اور ایک روشی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے رونے پر رونے لگ جاتی۔ ماہی یار ایسے اٹھاتے ہیں، اس سے لیتا وہ ٹھیک سے
پکڑا تھا، بولا ماہی نے شرمندگی سے منہ جھکایا۔ اب کھانا کھائیں گے؟ وہ ضیاء کو روشنی سے کھیلتا دیکھ کے گھور کر بولی ہاں، مگر وعدہ کرو کھانے میں مرچیں زیادہ نہ ہو۔ وہ اس کے سرخ ٹماٹر جیسی شکل دیکھا بولا ماہی گوٹے کھانا گرم کرنے چلے گی۔ اس وقت اس نے اپنے گرد چادر لپیٹ رکھی تھی، سر پر پہنی کیپ سے وہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ ضیاء میں اس بار پیپر نہیں دوں گی، بس اب میں اور نہیں پڑھوں گی۔ وہ کھانا سامنے رکھتے بولی کہ وہ جو روشی کے ساتھ کھیلا تھا، چونکہ روشی کو دیکھوں گی یا پڑھوں گی؟ وہ منہ لٹکائے بولے ارے یہ کوئی پرابلم ہی نہیں، تم تیاری کرو روشی کو، روشی کے بابا سنبھالیں گے۔ وہ روشی کو پاس لٹا کر کھانا کھانے لگا تو کام پر میں جاؤں گی۔ اس کے بولنے پر ضیاء کا کہنا گونجا ویسے خیال برا نہیں، مائی لٹل وائف نے نام سے پکارا گیا۔ ضیاء ہم ادی کے پاس کب جائیں گے؟ وہ بولی یہ بات ضیاء نے روشی کے برداشت پڑ گیا تھا، روشی کچھ بڑی ہو جائے پھر چلیں گے۔ اس کے بولنے پر ماہی کا چہرہ کھل اٹھا۔ ضیاء اور ماہی کی ہنسی کھیلتی زندگی میں جلد ہی طوفان آنے والا تھا، ایسا طوفان جو نہ جانے کتنی زندگی کو تباہ کر دیتا۔ فواد کی انا میں سولی پر چڑھنے والی تھی، ماہی مصیبتیں زندگی منتظر تھی۔ جو خوف ماہی ضیاء کے محبت میں بھلا گئے تھے، وہ خوف اب سامنے آنے والا تھا۔ روشی 30 سال کی ہو گئی تھی، 3 سال کی ہو گئی تھی۔ وہ لوگ نوشین کو سرپرائز دینے کے لیے ان سے ملنے جا رہے تھے۔ ضیاء ماہی کو اپنے اس گھر میں لے گیا جہاں ان کا نکاح ہوا تھا۔ ماہی تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی کہ وہ ادی سے التمش سے ہمدانی ادا سے ملے گی۔ ماہی نے ایم اے کا لیا تھا، یہ سب ضیاء کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ نوشین بھی ضیاء و ماہی کی طرف سے مطمئن خوش تھی۔ ماہی دروازہ لا کر لو، میں ذرا کھانے پینے کا سامان لے آؤں۔ وہ بولتا نکل کے ماہی روشی کو کندھے سے لگایا دروازہ بند کرنے آئی۔ نامحسوس انداز میں اسے لگا کوئی اسے دیکھ رہا، مگر وہم سمجھ کر اس نے سر جھٹک دیا۔ ابھی وہ بستر پر روشی کو ساتھ لگائے لیٹی تھی کہ باہر دیوار سے کسی کے کودنے کی آواز پر وہ ڈری۔ اس نے کمرہ لا کے کمرے میں موبائل ڈھونڈا، شاید ابھی قسمت اس پر مہربان نہیں تھی، تبھی موبائل کو کچن میں بولا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، روشی کے ساتھ لگا کر عدل کرسی کا ورد کرنے لگی۔ اب آواز قریب سے آنا شروع ہو گئی تھی۔ دروازہ کھولنے کے بعد پہ وہ روشی کو لے کر کھڑکی سے کونے لگی کہ کسی نے اسے کھینچا۔ ماہی نے روشی کی گرفت مضبوط کی، اس کی آنکھوں میں خوف کی وجہ سے آنسو کے لڑی وہی چھوڑ مجھے، مگر مقابل کچھ نہ بولا۔ اس کا ماسک میں ڈھکا چہرہ ماہی کو اس وقت زہر لگ رہا تھا۔ روشی بھی کسی اجنبی چہرے کو دیکھ کر رونے لگی۔ منہ نے کسی طرح گھر تک لائے، چپ کر اپنی جان پیاری ہے تو بیٹھو۔ وہ گھوٹا بولا۔ ماہی نے روشی کو ساتھ لگایا، بیٹھ گئی کیونکہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ دعا کی کہیں سے ضیاء آ جائے، مگر شاید ابھی نہیں آنا تھا۔ اس نے شاید قسمت میں یہی لکھا تھا۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی، ان راستوں سے ماہی اچھی طرح سے واقف تھی۔ گاڑی اس کی حویلی کی طرف جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف ہوتا تھا۔ کیا کرتی وہ؟ اس کے ساتھ ایک اور نازک جان بھی تھی۔ وہ لوگ ماہی کے ساتھ اس کی بچی کو بیمار دیتے۔ مجھے جانے دو پلیز، تم جو کوئی بھی ہو پلیز۔ وہ خاموش ماہی جانتی تھی وہ خود کسی کے حکم کا پابند ہے۔ گاڑی 2 گھنٹے بعد حویلی کے سامنے رکی، ہر چیز ویسی کی ویسی تھی۔ پرانے ملازم کچھ تو ماہی کو دیکھ کر چونکہ کچھ ماہی کی خیریت کی دعا مانگنے لگے۔ ماہی مسلسل رو رہی تھی۔ ماہی کی نگاہ لان میں کھیلتے بچے کی جانب گئی جو اسے روتا دیکھ ان کی طرف آیا تھا۔ کون ہے اب؟ وہ سلجھا ہوا بچہ تھا۔ میری بیٹی کو بچا لو تم کہیں بھی، اسے چھپا لو اس آدمی کے سامنے ہی۔ بچے کو بولی شاید وہ فواد کا بچہ تھا، کوئی عام بچہ اس طرح حویلی میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے رونے کے بعد پہ زریاب بھی بڑھے، اسے دیکھتے ہی پاس کھڑا شخص کچھ دور ہوا، شاید وہ فواد کی بیوی تھی۔ میری بیٹی کو بچا لو، میں ماہی ہوں، فواد میرے ساتھ اسے بھی مار دے گا۔ زریاب کو افسوس ہوا، اس کی نگاہ معصوم بچی پر گئی، کل کو اس کی بچی بھی ہو سکتی تھی۔ اس نے ماہی کے ہاتھ سے اسے تھاما۔ تم فکر نہ کرو، میں اسے محفوظ ہاتھ تمہیں دے دوں گی، تم بھاگ جو۔ زریاب کے بولنے پر ماہی نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں ایک بار بھاگی تو شاید یہ ظالم لوگ میرے شوہر اور بیٹی کو بھی مار دے، تم اسے اس طرح نوشین ادی تک پہنچا دینا، اسے کہنا ضیاء کو دے دے۔ وہ بولی تم کو صرف ماہی ملی تھی بس۔ زریاب نے اسے بندے کو حکم دیا کہیں وہ فواد کو اس ننھی پری کے بارے میں ہی نہ بتا دے۔ اس نے سر ہلایا تو ماہی نے مشکور نظروں سے اسے دیکھا۔ ماہی کو لے کر وہ ڈیرے پر گیا، خود غائب ہو گیا تھا۔ فواد کے جبہ ہمیشہ کی طرح شراب کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ آگے میری شہزادی، وہ چلتا اس کے پاس ہے، وہ مسلسل کام رہی تھی۔ اس کے قریب آنے پر وہ 2 قدم پیچھے ہوئے۔ نہیں میری شہزادی، آج سارے فاصلے مٹا دو۔ مکاری سے بولتا اس کو بازو سے کھینچا، سینے سے لگا گیا۔ سائیں چھوڑیے پلیز، وہ روتی ہوئی بولی۔ چپ ایک دم چپ، وہ کمینہ تیرا شوہر جب قریب آتا ہے تیرے تب تو نہیں بولتی ہوگی۔ وہ اس کے بال بے دردی سے پکڑتا بولا۔ وہ چپ رہی، اس کی خاموشی فواد کو سلگا کہ اس وقت وہ نیم پاگل بنا ہوا تھا۔ اس کو
کہتا کمر میں لے گئے اس کی چیخیں کمر میں گوجر صاحب خاموشی سے اس کی چیخیں سن رہی تھی. زریاب روشی کو سینے سے لگائے کمرے میں رو رہی تھی. فواد کے نشہ پورے ہونے پر حوث مٹانے پر وہ اٹھا. ماہی کو اپنا وجود دنیا کا گندا ترین وجود لگ رہا تھا جس وجود سے صرف ضیاء کی محبت کی خوشبو مہکتی تھی. وہاں فواد نے اپنی گندگی ملا دی تھی. زنا ایک کبیرہ گناہ اور بہت ہی بڑا گناہ جرم اور سب سے بڑا فحاشی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تم زنا کے قریبی نہ بٹکو بلا شبہ یہ ایک فحاشی اور بہت ہی برا راستہ ہے. اور ایک دوسرے مقام پر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جس سے اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام قرار دیا اسے وہ حق کے سوا قتل نہیں کرتے اور نہ ہی وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں. اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا. اسے قیامت کے دن دوہرے عذاب دیا جائے گا اور وہ ذلت اور حواری کے ساتھ ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا. ضیاء گھر گھر کا دروازہ کھلا. اندر ٹوٹی چیزیں دیکھ کر اسے لگا ہوا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے. وہ بھاگا. باہر گلی سنسان تھی. اس کو ماہی اور ماں روش کی فکر ستا رہی تھی. باہر گاڑی سٹارٹ کی. اس کا رخ حویلی جانے کا تھا. اسے معلوم تھا اتنی جرأت صرف انہی کی ہو سکتی تھی. فواد میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. وہ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتا چلا. اس کی سپیڈ اس قدر تیز تھی کہ وہ اچانک سامنے سے آتے ٹرک پر اپنی رفتار کم نہ کر سکا. گاڑی سیدھا ٹرک سے ٹکرائی. اگلا حصہ کچلا جا چکا تھا. ٹرک آرام سے بغیر دیکھے اندر کوئی زندہ ہے یا مردہ اس رفتار سے گزر کے جا چکا تھا. ضیاء اپنی گنتی سانسوں میں بھی اپنی بیٹی اور بیوی کے لیے فکر مند تھا جو اس کا کل اثاثہ تھی. اس کی آنکھ سے آنسو بہا. دھیرے دھیرے آنکھیں بند ہوئی. بند آنکھیں ہوتے اس نے اپنے گرد لوگوں کے ہجوم میں آوازیں سنی. شاید وہ اسے ہسپتال لے کے جانا چاہتے تھے مگر آنکھوں کے ساتھ ساتھ وہ حواس کھونے لگا. آگے کیا وہ اس کی خبر نہ تھی. شاید قسمت اب اس پر مہربان تھی یا ابھی آزمائش باقی تھی. زریاب نے ڈیرے پر فواد کو نشے میں بے ہوش دے کر موقع غنیمت جانا. ماں روش کو وہ پہلے محفوظ ہاتھوں میں پہنچا چکی تھی. زریاب نے ماں روش کو اپنے خاص ملازم منہ بولے بائی کو دے دیا تھا کہ وہ رات کا اندھیرا ہوتے ہی بچی نوشین کے حوالے کر آئے. اب زریاب کا ارادہ ماہی کو نکالنے کا تو اس نے زخموں اور زیادتی سے چور وجود دیکھا. اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا. شکر ہے کہ والدین کام سے دوسرے شہر گئے تھے ورنہ تو نکلنا مشکل ہو جاتا. ماہی اٹھو نکلو یہاں سے. وہ اسے ساتھ لگائے نوکرانی کی مدد سے باہر نکالنے لگی. میرے اندر ہمت نہیں رہی میں جا سکوں. وہ اٹک اٹک کر جملہ مکمل کرتی بولی تمہیں ہمت کرنی ہے ماہی. اپنی بیٹی کے لیے اسے تمہاری ضرورت ہے. زریاب نے اپنے کندھے والی چادر اتار کر ماہی کے اوپر ڈالی. جاؤ ماہی ورنہ یہ انسان تمہیں روز حوث کا نشانہ بنائے گا. نکل جو یہاں سے. وہ روتی بولی. ماہی نے بھاگنا شروع کیا. حویلی کے پچھلے راستے ایک گھنٹے کی مسافت پر نوشین کا گھر تھا. ضیاء اب میں تمہارے قابل نہیں رہی. میرا وجود گندا ہو گیا. وہ مسلسل سوتی ہوئی بھاگتی تھی. آنسو کی لڑی اس کی آنکھ سے بہی. اس نے ہاتھ کی برش سے صاف کیا جو بھی تھا. ایک بار وہ ضیاء کو دیکھنا چاہتی تھی مرنے سے پہلے کہ شاید یہی اس کی خواہش. اسے بھاگتا دیکھ کر لوگ پاگل کا تصور کر رہے تھے. ماہی بھاگتی ہار کر نوشین کے گھر پہنچ گئی. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. اس کی ٹانگوں میں ہمت ختم ہو چکی تھی. صرف ضیاء سے ملنے کی خواہش تھی بس. اس کے علاوہ کوئی خواہش نہ تھی. اپنے کانپتے ہاتھوں سے بیل بجا. التمش تنگ نہ کرو جلدی تیار ہو. نوشین اپنے 4 سالہ بیٹے کو کپڑے پہناتے بولی. اسی وقت بیل بجی. التمش ذہین بچا تھا. وہ جو ایک بار چیز لے لیتا یا پا لیتا تو گویا اسے حفظ ہو جاتی. لگتا ہے تمہارے بابا آگے. اسے صوفے سے نیچے اتارتی ہوئی دوپٹہ لیے گیٹ کی طرف بڑی مگر وہاں موجود ہنسی کو دیکھ کر گویا وہ وہیں جم کر رہ کہ اس کی حالت پر نوشی کا دل ہن گیا. آنسو رو رہا تھا. ماہی وہ دوڑتی اسے لپٹ گئی. ابتر حالت میں جگہ جگہ سے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرے پر نشان اس کے ساتھ زیادتی کا پتہ دے تو نوشی نے اپنی چادر اس کے گرد لپیٹی. الدی ماہی نے مشکل سے اپنی اکھڑی سانسوں کو سنبھالا. تمش کر اپنی ماں کو اس وجود سے لپٹے روتا دیکھ رہا تھا. ماہی کا سانس 2 بار ہو رہا تھا. اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی. ماہی آنکھیں کھولی. اس نے اسے بازو میں بڑا دھیرے دھیرے گیٹ کے اندر کیا. اس کی آنکھیں بند ہوئی تھی مگر وہ پھر بھی اپنی بیٹی کو سینے سے لگانا چاہتی تھی. ضیاء سے ملنا چاہتی تھی. اس نے لب کھولے. آپی وہ ضیاء ابھی وہ کچھ بولتی کہ اس کی سانسیں اس سے چھین چکی تھی. نوشی اسے سے لپٹ کر رونے لگی. پاس کر التمش کے ذہن میں ضیاء لفظ گویا چپک کر رہ گیا. ماہی میری جان. نوشین کو زریاب نے فوراً کال کر کے حویلی آنے کو کہا تھا مگر وہ نہیں جانتی تھی. اس وجہ سے بلائے ہے. فواد نشے سے باہر آیا.
ماہی کو ڈیر پر ناپاک وہ آگ بگولا ہوتا حویلی پہنچا۔ زریاب جی ہاں جی جی سائیں، وہ ڈری، اس کی سر آنکھیں جہاں وحشت ہی تو نے اس کو باہر نکالنے میں مدد دی نا۔ وہ داڑا کون سائیں، مجھے تو کچھ نہیں پتا، وہ انجان بنے مجھ سے جھوٹ بول گیا۔ فواد نے ہوا میں ہاتھ اٹھایا، ابھی وہ زریاب کے منہ پر سیدھ کرتا کہ کرا کر اس نے ہاتھ پیچھے کیا۔ 4 سالہ فہم زریاب کے آگے کھڑا اسے ڈیفینس کر رہا تھا۔ اس نے ماں کو بچانے کے لیے پاس پڑا شو پیس اٹھا کر فواد کے ہاتھ پر مارا۔ فواد اسے غصے سے دیکھا، لیکن وہ بھی بغیر ڈرے فواد کو دیکھ رہا تھا۔ تجھے تو میں بعد میں بتاؤں گا، گالی وہ گالی لیتا غصے میں ہنکارا بڑھتا نکل کر زریاب کے لب مسکرائے۔ فہم، تم نے زریاب کے بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا۔ آج مجھے لگا تربیت خون سے زیادہ اثر کرتی ہے، نسلیں بگاڑ بھی سکتی ہے اور سامار بھی۔ وہ فہم سے بولی۔ ماہی کی موت کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ نوشین کو سنبھالنا پڑا اپنے بچوں اور شوہر کے لیے۔ روشی کو انہوں نے اپنی قریبی دوست کے گھر ٹھہرا دیا تھا، کیونکہ فواد کے بندے ان کے گھر کے چکر کاٹ رہے تھے۔ ضیاء کا اسی دوران کچھ پتہ نہ لگا۔ نوشین کو نفرت ہو رہی تھی اس حویلی جہاں اس کی بہن کی چیخیں گونجی تھی۔ ہمدانی صاحب نے بڑی مشکل سے نوشین کو دودھ پلایا تھا، بچوں کو سلا کر۔ وہ نوشین کو چپ کروا رہے تھے کہ بیل بجی، تم اندر رہو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ باہر نکلے، گیٹ اوپن کیا تو ویل چیئر پر موجود وجود کو دیکھ کر انہیں دکھ ہوا۔ ضیاء، انہوں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ ضیاء نے جھٹکا دیا۔ آپ لوگوں نے ہی خبر دی نا، حویلی میری ماہی کدھر ہے میری بیٹی وجیہہ؟ ضیاء، یقین کرو ہم نے نہیں خبر دی۔ ہمدانی بولے، نوشین بھی باہر آ چکی تھی، ماہی کدھر ہے میری بیٹی؟ ضیاء بولا، تمہاری بیٹی محفوظ ہے، مگر ماہی؟ ہمدانی کے رکے جملے پر ضیاء کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ ماہی کیا؟ ضیاء بولا، اس کا فواد نے مار دیا۔ نوشین بولی۔ کچھ دیر سب میں خاموشی رہی۔ میری بیٹی مجھے دے دے۔ ضیاء کا سر جھکا ہوا تھا۔ نوشین نے کال کر کے اپنے دوست کے گھر سے روشی کو بلا لیا۔ ضیاء کے حوالے کے اعزاز، روشی کو ہم سے ملواتے رہنا۔ نوشین بولی، آپے میں روشی کو ہونا نہیں چاہتا، یہ جتنا آپ لوگوں سے دور ہے محفوظ رہے گی۔ وہ بولتے اس وجود کو ہاتھوں میں لیے ویل چیئر کا موڑتا باہر نکلا۔ التمش نے بدلہ تو لے لیا تھا، مگر اس کے اندر کی بے چینی کم نہ ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے معروش کی صورت ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے الفاظ اس کے دماغ میں چبھ گئے تھے۔ کس گناہ کا بدلہ التمش؟ ہمدانی وہ داڑھی، تمہارے باپ نے میری آنی کو اذیت دی۔ میری ماں آج تک آنی کو یاد کر کے روتی ہے۔ خود تو بڈھا مر گیا، ورنہ تیرا حال دیکھ کر مرتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اس کی بات پر معروش نے اس کے منہ پر تھپڑ جڑا۔ تمہاری آنی کو انہوں نے اذیت دی؟ تمہاری آنی نے کہا؟ واہ، ماننا پڑے گا انہیں۔ التمش جو پہلے ہی تھپڑ کھا کر پھٹنے والا تھا معروش کے الفاظ پر، اس نے بیلٹ سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ معروش کی چیخیں در و دیوار میں گونجی تھی۔ وہ مار مار کر تھک چکا تھا۔ بیٹھا لفظ مکافات ہے نا؟ اس کے عمل سے ڈر وہ انگلی اٹھائے بولی، ہا ہا ہا، ڈرا رہی ہو؟ اس کے پتہ حل پر ہنسا۔ اس کے بال مٹھی میں جکڑے، ڈر سے سسک اٹھی، بغیر موقع دیے سامنے والے نے رکھ کر ایک تھپڑ کے نازک گال پہ جڑا۔ چپ، ایک دم چپ۔ وہ داڑا، تو سزا کاٹ رکھی ہے اس گناہ کی جو آج سے 20 سال پہلے تیرے باپ نے کیا۔ وہ اس کے منہ کو دبوچ کا بولا، ورنہ آنکھوں سے مسکرائی۔ سزا ہو سر لفظ سے دوہرایا۔ اس کی ہنسی مخالف کو تیش دلانے کے لیے کافی تھی۔ غصے میں اس کی کمر سختی سے جکڑی، وہ گرفت میں مچلنے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ کس گناہ کی سزا التمش؟ وہ گناہ جو سرزد ہی نہیں ہوا تھا۔ ماضی کے صفحوں کو تم نے پلٹا ضرور، مگر اس کی دھندلی سیاہی میں مدھم الفاظ تم پڑھ نہیں پائے۔ التمش، ہمدانی کیسے الفاظ تھے جو مدھم ہو گئے تھے اور وہ پڑھ نہیں پائے؟ اس کا جواب صرف نوشین دے سکتی تھی۔ ہاں ماں، وہ جانتی ہوں گی۔ وہ سیدھا ہوا، کالی بنیان پر شرٹ پہنی، چابی اٹھائی، فارم ہاؤس سے گھر کے لیے نکلا۔ وہ تیز سپیڈ میں گاڑی چلاتا گھر پہنچا۔ اس کی نگاہ نوشین کو ڈھونڈی تھی، شاید وہ کمرے میں ہی ہوں۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے کمرے کا رخ کیا۔ امی میں اندر آج اس نے ناک کر کے پوچھا، ارے میرے بیٹے کو کب اجازت کی ضرورت پڑی؟ ان کے بولنے پر وہ مسکراتا ہوا اندر آیا۔ امی، آج میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں، وعدہ کرے سب سچ سچ بتائیں گی؟ وہ وعدہ لیتا وہ بولا۔ اسی کے بعد نوشین حیران ہوئی۔ امی پلیز وعدہ کرے نا، وہ چھوٹے بچے کی طرح بولا۔ اچھا بھی پوچھو، مسکرا دی امی۔ مجھے بتائیے ماہی آنے کی کہانی جس کا مجھے علم نہیں۔ ان کے بولنے پر نوشین کے چہرے کا رنگ اڑا۔ مجھے نیند آ رہی ہے التمش، انہوں نے ٹالنا چاہا۔ امی پلیز آج بتائیے مجھے، آپ کو میری قسم ایسا کچھ تھا؟ کہ نوشین سمجھ گئی کہ وہ ٹالنے والا نہیں ہے۔ اچھا سنو، وہ کہانی سنا تھی کہ التمش کو اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا مشکل لگ رہا تھا کہ وہ کیا کر گیا، اس سے گناہ ہو گیا۔ او خدایا، اس کا پورا بدن پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ کیا التمش؟ اس کی زرد رنگت، اس کی
بیگا بنا دے کر نشین پریشان سے بولے کچھ نہیں ماما، وہ قابو کرتا خود کو نارمل ظاہر کرتا بولا بس میں تو ہے ضیا بھائی اور معروش جدھر بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ نوشین مسکرا کر بولی مگر التماس ان کے جواب عامل بول نہ پایا۔ ہمیں مجھے نیند آنے صبح ملتے ہیں وہ کہتا کمرے سے نکل۔ نوشین نے زیادہ نوٹس نہیں دیا، وہ سمجھ اپنی آنی کے بارے میں سن کر اب سیٹ ہو گیا ہے، اس لیے کچے ذہن میں بغیر معلومات خود ہی سب احاظ کا لینا نقصان دیتا ہے۔